ماقبل میں منافقین کی عہد شکنی کا ذکر تھا اور آپ کو اختیار دیا گیا تھا اگر آپ مناسب سمجھیں اور قرائن سے معلوم کر لیں کہ یہ وعدے کی پاسداری عہد کی پاسداری نہیں کریں گے تو آپ بھی عہد واپس کر دیں اور پھر ان کو ایسی مار مارے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اب ان آیات کے اندر کافروں کے خلاف قوت، طاقت، افرادی ہو، ہتھیار کے طور پر ہو، مالی ہو، اس کے جمع کرنے کا ذکر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ خیال نہ کرے کہ ہم بچ گئے، سانوں کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حکمران، مسلم حکمران پوچھے نہ پوچھے، اللہ تو پوچھے گا۔ کوئی مسلم حکمران بدلہ لے نہ لے، اللہ تو لے گا۔ کوئی کسی کے ظلم کا جواب نہ دے، اللہ تو دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور جتنا تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور اس کے علاوہ پلے ہوئے گھوڑوں سے تم قوت حاصل کرو جہاں تک ہو سکے۔ لفظ قوہ کے اندر تمام تر چیزیں قیامت تک جو ٹیکنالوجی اور جو ہتھیار آئیں گے وہ سب قوہ میں داخل ہے۔ جس قدر ہو سکے قوت حاصل کرو۔ اس زمانے میں تیر، تلوار، نیزہ یہ چیزیں تھیں، اور پھر ایک زمانہ آیا ٹینک، توپ، یہ چیزیں چلیں، اور ابھی جو ہے راکٹ ہے، میزائل ہے، ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے، فضا سے فضا تک مار کرنے والے میزائل، زمین سے فضا تک مارنے والے جو ہے میزائل ہیں، آبدوزیں ہیں، بحری بیڑے ہیں، جنگی جہاز ہیں، F-16 ہو گئے، تھنڈر ہو گئے، جتنے بھی ہیں یہ قوہ میں داخل ہیں۔ جتنا ہو سکے کرو۔ یہ آئے روز جو مختلف ملکوں کے ساتھ مشترکہ طور پر مشقیں کی جاتی ہیں، پاک ترکی مشقیں، پاک چائنا فوج کی مشقیں، پاک روس کی مشقیں جو ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ دشمن دیکھے ہم فارغ نہیں بیٹھے، ہم مشق میں ہیں۔ اگر دشمن آئے گا تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے بندے تیار ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی فوجی لڑاکا طیارے کو موٹر وے پر نہیں اتار سکتا۔ یہ اعزاز پاکستانی قوم کو حاصل ہے۔ یہاں کے پائلٹ جو ہیں جنگی جہاز کو، F-16 کو، جنگی طیارے کو موٹر وے پر لینڈ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور پھر جس طرح کے کرتب یہ دکھاتے، یہ قومی سرفری ہے۔ اے نہ پوچھے تے نہ سارے نو وڈ دیو، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جب یہ کھڑی ہو جائے پھر انہیں بٹھانے والا کوئی نہیں۔ جیسے کرکٹ ٹیم کا کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، ویسے اس قوم کا کوئی پتہ نہیں کب کیا کر دے، کب کوئی پتہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بدلہ لینے پر آ جائے تو اگلا پچھلا سارا حساب برابر کر دیتی۔ بہرحال ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر طرح کی قوت کو حاصل کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان القوۃ رمی، آگاہ رہو قوت تیر میں ہے۔ کس میں ہے؟ اس زمانے میں دور تک مار کرنے والا جو ہتھیار تھا وہ تیر ہی تھا۔ تلوار تو دو بدو لڑائی میں کام آتی تھی، نیزہ بھی جتنی ہاتھ کی قوت ہے کہاں تک جائے گا؟
لیکن تیر جو تھا جتنا کھینچو، جتنی کمان اچھی، جتنی قوت، اتنا دور تک یہ تیر جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سیکھنے کا کہا۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تربیت ضرور دیں: قرآن کی تعلیم، تیراکی اور تیر اندازی۔ قرآن کی تعلیم الحمدللہ تھوڑی بہت ہے، تیراکی بھی مکمل آتی ہے، تیر اندازی کبھی موقع نہیں ملا، آ جائے تو وہ بھی مشکل کوئی نہیں، یہ چیزیں سکھانی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سخت گرمی میں برہنہ پا زمین پر چلتے تھے ننگے پاؤں، تاکہ جب جہاد کرنے کا موقع آئے جوتی نہ بھی ہو تو بندہ برداشت کر سکے۔ اور جمنا کے اندر جا کر سخت سردیوں میں وہاں نہاتے تھے، تیراکی سیکھتے تھے۔ بالا کوٹ میں جن کی شہادت ہوئی، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، جنہوں نے ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور تحریک آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے، یہ وہ لوگ تھے۔ قرآن ہمیں اصل میں قرآن کی روح کو نہیں سمجھا نا۔ یہ جتنی چیزیں آپ مجھے بتائیں، کھیل پر انعام کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں، سوچے ذرا، بڑے حضرات ہیں، بال بچوں والے، بھائی کھیل پر یہ انعام دیا جاتا ہے کیوں؟ آخرت میں کوئی فائدہ ہے کھیل کا؟ فرشتے انعام دیں گے کہ 6 چھکے مارے سنے کوریج، پھر ایک بال 9 بال ہو گئے، 7 چھکے کوریج مارے سن، کوئی انعام ملے گا؟ کھیل پر انعام دینا، گاڑی دینا، لاکھوں ڈالر دینا، جبکہ ایک زمانہ تھا جو بچہ کھیلتا پڑھائی نہیں کرتا تھا تو اسے کیا سمجھتے تھے؟ نالائق، نااہل سمجھتے تھے۔ بیٹا پڑھو۔ جس قوم کے بچے کھیل کی طرف جائیں، آدھا وجود ننگا ہے، عورتوں کی کرکٹ کی ٹیم کا کیا مطلب ہے؟ یہ کافر کی پالیسی ہے۔ عوام کو ان چیزوں پر لگا دے، خود جو مرضی کرے، انہوں نے پوچھا نالا کوئی نہیں۔ جتنے کرکٹر ہیں ان سے پوچھے، سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ جتنے اداکار، بدکار، فنکار اور دین سے بیزار ہیں ان سے پوچھیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بے پرواہ۔ ان کا ڈرامہ کیا ہونا چاہیے؟ ہٹ ہونا چاہیے، ان کی فلم ہٹ ہونی چاہیے، ان کا سانگ ہٹ ہونا چاہیے، اور ان کی پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے۔ بس میچ میں سینچری بنا لے یا 50 بنا لے، اگلے میچ میں جگہ پکی۔ مسلمان کیوں آیا ہے دنیا میں؟ کیا جو کرکٹ کھیلے گا وہ کسی غیر مسلم کو لیڈ کر سکتا ہے دین میں؟ کیا بلے کی جگہ کل ہتھیار پکڑائیں اسے تو کیا یہ لڑ سکے گا؟ بھائی یوکرائن میں یہی ہوا نا، جو ملک چھوڑ کر چلے گئے، باقی صدر نے کیا کہا؟ لوگوں میں ہتھیار تقسیم کرو، اپنا دفاع خود کرے، یہی ہوا نا۔ تو جنہ ان ساری زندگی وہ نوجوان جو کھیلتا ہی کرکٹ ہے اسے پسٹل چلانا کیسے آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دو، تیر اندازی سیکھو۔ آپ باقاعدہ نگرانی کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ، حضرت عائشہ آپ کے کندھے کے پیچھے سے حبشوں کی ٹریننگ کو دیکھتی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، پلے ہوئے گھوڑے اس لیے کا آج بھی ایسے مقامات ہیں جہاں جہاز نہیں جا سکتا۔ بھائی جہاز کے لیے ہیلی پیڈ چاہیے نا، اب پہاڑ کی چوٹی پر کہاں سے ہیلی پیڈ بنائیں؟ وہاں گھوڑا جا سکتا ہے۔ تنگ راستوں سے جانا ہے، جہاز پر جائیں گے دشمن حملہ کر دے گا، گھوڑے کی آواز بھی کوئی نہیں آتی، خفیہ طریقے سے اس مقام تک جا سکتے ہیں۔ آج بھی فوجوں کے پاس ہے یا نہیں؟ یہ جتنے پہاڑی ایریاز میں فوجی چیک پوسٹیں ہیں، یہاں پر انہوں نے گھوڑے اور خچر آج بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ بھائی گاڑی لے جانا، لے کر آنا بڑا لمبا مسئلہ ہے، اس کو بس پاؤں رکھنے کی جگہ ملنی چاہیے، یہ اوپر پہنچ جائے گا۔ ایک بندہ ساتھ ہو، گاڑی کے لیے تو پورا انتظام چاہیے نا، تیل چاہیے، ڈرائیور چاہیے، اور پھر وہ پہاڑی راستوں سے گزرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ لیکن خچر اور اونٹ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیز، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں برکت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد و عورت پر مالی جہاد فرض ہے۔ کیا ہے؟ مالی جہاد فرض ہے۔ اگر مال نہیں دیں گے ہتھیار کہاں سے لائیں گے؟ بھائی ایک گولی جو آج کسی زمانے میں 1 روپے 2 روپے کی ہوتی تھی، میرا خیال ہے 10-15 روپے کی ایک گولی ہے صرف۔
مال چاہیے نا، تو فوج کتنا بجٹ کھاتی ہے؟ یہ کیوں کھاتی ہے؟ اس میں ہم سب کا حصہ ہے، چاہے غریب ہو یا امیر۔ جو اتنا بجٹ فوج کی طرف جاتا ہے کیوں جاتا ہے؟ تاکہ ملک بچا رہے۔ ہم ایک وقت کی روٹی کم کھا لیں گے لیکن ملک کو نقصان، کیونکہ ملک گیا تو ہم بھی گئے۔ اس لیے فرمایا جتنا ہو سکے کفار کے خلاف کیا کرو؟ قوت حاصل کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، قرآن ہمیں بتاتا ہے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ من قوتٍ، قوت کے ساتھ، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، مریل اور مرے ہوئے گھوڑوں سے نہیں، پتہ لگ گئے گھوڑا ہے تاکہ میدان جنگ میں کام آئے۔ ترہبون بہ، ہوگا کیا؟ وجہ بھی اللہ بتا رہے ہیں، تاکہ تم ڈرا سکو، دھمکا سکو عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، درست رکھ سکو کس کو؟ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو۔ جو کافر ہے پہلے اللہ کا دشمن ہے، بعد میں ہمارا دشمن ہے۔ یہ چیزیں رکھو گے۔ اگر آپ بتائیں ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو ہمارا حشر کیا ہوتا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارا حشر برما والوں سے بھی برا ہوتا، شام، لیبیا، عراق، فلسطین، افغانستان والوں سے بھی برا ہوتا۔ یہ قوت ہمارے پاس ہے جسے قرآن نے قوت کا، ایٹمی پاور، کسی کے مجال نہیں آ سکے، 2 طیارے آئے تھے جا سکے واپس، یہ قوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ 65 میں آئے، کہنا ناشتہ لاہور کریں گے، اسی تو کرن دیاں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ناشتہ کروایا پھر ان کا اچھا، ہاں کیوں؟ قوت کیا ہے؟ قوت ضروری ہے، اور یہ ملک کے لیے اللہ نہ کرے جنگ چھڑ گئی یوکرین کی طرح، چاروں طرف سے حملہ آور ہوں، فوج صرف 7 لاکھ فوج ہے نا پاکستان کی، کس محاذ پر دفاع کرے؟ بستیوں میں آگے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے تو ہتھیار اٹھانا ہی نہیں آتا ہے، جو بیر وہ آئے تو مینوں مارے نہیں، کم از کم ڈنڈا چلانا، جا ہتھیار چلانا، یہ ٹریننگ۔ اب ہمارے ہاں مصیبت کیا بن گئی؟ جدے کروسلہ نکل گیا کندنے دہشت گرد، ادا تعلق TTP نہ لے، بندہ کدھر جائے؟ اور جبکہ اسرائیل کے بچے کو سکول لیول پر ہتھیار بنانے کی، چلانے کی اور ایک ایک پرزے کو جوڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ایک ایک چیز کو۔ یہ قبائلی علاقوں میں یہ فتنہ فساد کیوں، ڈرون حملے کیوں کرتے؟ عقل دنگ رہ جاتی۔ وہ ایک گورا آیا پتہ نہیں کہ 3-4 لاکھ کا پسٹل لے کر، اس کی کوئی خرابی تھی، اس نے کہا یہ بناؤ، وہ خان صاحب نے دیکھا، اس نے کہا بن جائے گا، 2 دن کے بعد آ کر لے جانا۔ 2 دن کے بعد آیا، وہ صحافی کہتا میں نے اس سے پوچھا ہاں کیا بنا؟ کہتا خدا کی قسم 3 لاکھ والا چھوڑ گیا، میرا 2000 والا لے گیا۔ انگریز پہچان نہیں سکا، ایسی اس قوم میں صلاحیت ہے لیکن وہ سامنے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ٹیلنٹ کا ناقدری ہے، قدر کوئی نہیں کرتا۔ اچھا مزے کی بات، جتنے آپ کے سکول، یونیورسٹی کے مکھن خلاصہ ہیں، جو بچے ذہین ترین ہیں، ایک جشن منعقد کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپٹیشن، ٹھیک ہے، اور اس میں NGOز شرکت کرتی ہیں، باہر کا بیرون کا کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں اس بچے نے پوزیشن لی ہے، یہ ضلع میں فرسٹ آیا، یہ ملک میں فرسٹ آیا، یہ فلانے میں ڈویژن میں، ان سب بچوں کو جانسا دے کر باہر لے جاتے ہیں، ساڑھا ملک انگوٹھا چھاپ لوگوں کے حوالے۔ بھائی جو قابل ترین باہر لے جائیں گے نا، والدین شکر ہے ساڑھا پتر نے باہر نوکری لبھی ہے، باہر نوکری لبھی ہے، اس ملک رہتے آپ اس ملک میں ہے، تمہارا بیٹا باہرلے ملک میں نوکری کر، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا کلام سامنے، ان والدین کو شرم آنی چاہیے اور اپنے بچے کو شرم دلانی چاہیے، بیٹا جس استادوں نے تجھے پڑھایا وہ پاکستان کے، جس یونیورسٹی میں تو نے پڑھا وہ پاکستان، جہاں پر تو نے محنت کی وہ پاکستان، آج جب تو ملک کو دینے کی باری آئی ہے تو اپنی صلاحیتیں باہر صرف کر رہا ہے گوروں کے لیے، جو خنزیر کھاتے، جو کتے اور گدھے کھاتے، جن کے اولاد کا نہیں پتا، ان کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے۔ تیرا مسلمان ملک کہاں جائے گا؟ بولے یار، جب قابل بندے چلے جائیں گے انگوٹھا چھاپ کے حوالے ہی ہوگا نا ملک، کس کے حوالے ہوگا؟ فیملیوں کی فیملیاں، نیشنلٹی پر فخر،
بیٹا باہر جائے نوکری پر فخر. بھائی اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس دن ایک نوجوان کے اندر جی تھے مہنگائی بڑی ہے کی کریے. میں نے کہا تیرے جیسا ہر نوجوان یہی سوچے گا تو اس ملک کو کون سنبھالے گا؟ پھر گالا کر دیو نواز شریف نو, پھر گالا کر دیو زرداری نو, کون جبریل امین آ کے صدارت تے بوے گا؟ تم اپنی صلاحیتیں ڈنکی پر خرچ کرو, تم اپنی صلاحیتیں جو ساری زندگی جو ہے آنے جانے میں بھاگنے میں صرف کرو. ایک نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے 10-10 سال دیار غیر میں رہو, والدین مر جائیں قبر میں جائیں, کندھا دینے کے لیے بیٹا نہیں آتا, جدے کاغذ نہیں بنے کندھا دینے کے لیے نہیں آتا باپ کے. اس ملک کا کیا بنے گا؟ اپنی صلاحیتوں کے یہ ہم نے ترقی کیوں؟ میں نے اس دن یہ جمعے میں پوری ایک لمبی تفصیل صاحب حضرات کے ہم نے ترقی کیوں کی ہے. جو مولوی فارغ ہوتا اپنی مسجد میں آتا واپس, اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں کام کرتا, باہر نہیں. ملک ترقی میں ہے یا نہیں؟ ہر جا حافظ اتنے ہزاروں فون آئے رمضان سے پہلے کہ جی مسجد ڈھونڈو ساڈے واسطے قرآن سنانے. ہمیں جگہ چاہیے کیونکہ ہم یہاں رہتے وہاں نہیں جاتے. اگر یہ کالج یونیورسٹی والے بھی یہاں ہوتے آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. کن چیزوں پر ہمیں لگا دیا؟ ٹک ٹاک کے پیچھے لگا دیا پوری رات ننگے. کیا کیا میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں؟ کس طرح کی صلاحیتیں اور کن چیزوں پر خرچ کریں؟ اس قوم کا متبادل اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی قوم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی صلاحیت اللہ نے رکھی. 70 سال ہو گئے, 70 سے 80 سال عرب ممالک تیل نکالتے ہیں. تیل جنگ میں تو زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے, عام حالات میں تیل کے بغیر گزارا کوئی نہیں. آج تک انہوں نے کوئی انجینئر پیدا نہیں کیا جو ان کی خراب مشین کو ٹھیک کر سکے. اربوں روپے دے کر باہر سے انجینئر بلاتے ان کی مشین ٹھیک کرتے. اتنی یہ قوم آرام پسند ہو گئی. شروع کے 700 سال ہم ترقی پر کیوں تھے؟ اس لیے کہ ہم کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. اساں جو کرنا ہوندا سی خود کرنا ہوندا سی. ہم 700 سال تک ہم نے دنیا پر حکومت کی. دنیا ہم سے علم سیکھتی رہی ہے, دنیا ہم سے فن سیکھتی تھی, دنیا جہاں بانی کی گر ہم سے سیکھتی تھی, سلطنت کے طریقے ہم سے سیکھتی تھی, امن کیسا قائم کرنا ہے یہ گر بتانے والے ہم تھے, سلطنت کو وسعت کس طرح دینی ہے بتانے والے ہم تھے, پانیوں میں سفر کرنے والے ہم تھے, منجنیق بنانے والے ہم تھے, بیماریوں کا علاج نکالنے والے ہم تھے. یہ تو ہماری ہسٹری ہے. سارا خزانہ ہمارا چوری ہوا. جن پتھروں کو ہم نے دی دھڑکنیں آج ان کو زباں ملی تو ہم پر برس پڑے. بغداد کا سارا علمی خزانہ آج یورپ کی لائبریریوں کے اندر پڑا ہوا. یہ میرا چرایا ہوا علمی خزانہ ہے جو آج میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جب میرے قوم کرکٹ کھیلنے کو فخر سمجھے گی تو میں کیا کروں گا؟ بہرحال یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں اور جو سیکھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آخری بات ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ, اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے. مطلب آج بدر میں کافر سامنے آئے, کل تبوک میں سامنے آئیں گے, جنگ قادسیہ میں, یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو اب تک وہ کافر جو آپ کے مقابلے میں نہیں آئے انہوں نے بھی پتہ چل جائے مسلمان کوئی آرام دہ چیز نہیں ہے, آسان چیز نہیں, انہوں نے زہر کرنا. بھائی جب یہاں جنگ ہوتی ہے, ہمارا جو جنگی جہاز نے انڈیا کا جہاز گرایا, فوراً باہر سے آرڈر آنا شروع ہو گئے کہ نہیں؟ حالانکہ پہلے جہاز ہم باہر سے لیتے تھے. جب انہوں نے دیکھا بھائی چند سیکنڈ نہیں لگا اس جہاز نے کیسے ان کا وہ گرا کر نیچے رکھ دیا, فرمائشیں آنا شروع ہو گئی, آرڈر آنا شروع ہو گئے, روب پڑ گیا. کیا کوئی چیز بنائی ہے ماشاءاللہ پاکستان والوں نے, پہلی مرتبہ آرڈر آنا شروع ہو گئے. کہا ایسی مار مارو, ایسی تیاری کرو, دور جو اب تک آپ کے مقابلے میں نہیں آئے, جو سوچتے ہیں آنے کے لیے, وہ بھی ڈر جان. پھر حضرت عمر بیٹھے ہوئے کہاں پر ہے؟ مدینہ میں. قیصر و کسریٰ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے عمر کی کارکردگی سے ڈرتے تھے. ایسا رعب طاری کرو دشمن کے اوپر, یہ ضروری ہے. لیکن ہم کہتے ہیں فوج اپنا کام کرے. کیا کرے؟ فوج اپنا کام کرے اور ہمیں اپنا کام کرنے دے. ہر ایک کا کام ہے, جس کا کام اسی کو ساج, دوسرے پاس سے انگلیاں نہ دے. ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. پہلے ہم نے دیکھا جو آدھا ملک ہم سے رخصت ہو گیا, مزید یہ ملک اس طرف. اور یاد رکھیں اللہ کا کلام سامنے, حالات انتہائی سخت, ہم دو راہے پر کھڑے, انفرادی دعاؤں میں دعا کرے اللہ اس ملک کو کسی بڑے سانے سے محفوظ فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت حالات خراب ہیں. اللہ
आफियत वाला मामला फरमाए, रमज़ान का महीना है, खसूसी फजल करम फरमाए, 2 लख्त होने से अल्लाह इस मुल्क को महफूज फरमाए, और ये जितने बड़े हैं अल्लाह इन सब को समझ अता फरमाए। ला तालमून, हम तुम उन्हें नहीं जानते, अल्लाह यालमुहुम, अल्लाह उन्हें जानता है। वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि, और जो कुछ तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा। मुख्तसर, अगर हम वैसे 1 रुपये खर्च करते हैं तो उसका 10 मिलता है, 10 दुनिया 70 आखिरत। लेकिन जहाद में जो रुपये बंदा 1 रुपये खर्च करता है 700 से शुरू होता है, 700 से गिनती शुरू होती है। युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह कहाँ तक ले जाते उसकी कोई इंतहा कोई नहीं। तो फरमाया कि जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, जहाद फीस, किसी मुजाहिद को दे दिया 5000 रख लो, कोई गोलियां ले लेना, 5000 रख लो, इसकी पिस्टल ले लेना, तो इस तरह जो खर्च करते हो तो अल्लाह इरशाद फरमाते उसका पूरे का पूरा तुम्हें अजर दिया जाएगा। युवफ़ा इलैकुम, अल्लाह कह रहा पूरा पूरा दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारे साथ ज़र्रा बराबर कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह हमें जिहाद की तैयारी करने की और जो कर रहे हैं उनके लिए दुआएं करने की, जहाँ तक हो सके मुआवनत करने की, और हर वक्त अपने आप को तैयार रखने की तौफीक अता फरमाए।